عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله مولانا العظيم. میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سب سے پہلے اس شائن اسٹار کوچنگ کے قابل احترام ماسٹر جناب ضیاء الرحمن صاحب کا اور جناب نقیب احمد صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکوں. تو آج ہم اس لیے یہاں پر جمع ہے کہ آج 26 جنوری ہے اور اس کو ہم یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں، اس میں ہم جھنڈا پھہراتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ 26 جنوری ہم کو کہاں سے اور کیسے ملا؟ کیا کبھی اندازہ لگاتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ 26 جنوری ایسی ہے کہ ان کے لیے علماء کرام نے خون بہا دی. 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، تب جا کر یہ 26 جنوری ہم کو نصیب ہوئی ہے. 26 جنوری کا مطلب یہ ہے کہ 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہو گیا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کیسے؟ کیا قانون ہوگا، کیا سسٹم ہوگا؟ تو پھر 3 سال کے مدت کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ٹیم کے ذریعے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا، اور یہ قانون، یہ سمویدھان 26 نومبر 1949 کو 1949 کو یہ قانون بنا. اس کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا، اور پھر 26 جنوری وہ آج ہی کا دن ہے کہ پورے بھارت کے اندر یہ قانون نافذ ہوا. قانون آزادی کی وجہ سے بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو علماء کرام کو دہشت گرد گھوشی کرتے ہیں، پوچھئے ان سے ان کو آزادی کہاں سے ملی؟ کوئی ماں کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز سے جنگ کے لیے، انگریز سے مقابلے کے لیے. انگریز کے آنکھوں میں آگ ڈال کر بات کرنے والا کون کھڑا تھا؟ علماء کرام کھڑے تھے. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر صدر تک کا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو. جا کر دلی کے جامع مسجد سے پوچھئے اور خیبر کے پہاڑیوں سے پوچھئے کہ علماء کرام کون تھے اور ان کا مقام کیا تھا. یہ وہی علماء کرام ہے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھتے تھے. آج مدارس اسلامیہ کو بند کیا جا رہا ہے اور ہر ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کرام کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اسلام کو مٹانے میں آسانی ہو. لیکن عقل کے اندھو یاد رکھو، اگر اس دھرتی پر سب سے زیادہ بے خوف طاقتور قوم ہے تو وہ علماء کرام کی جماعت ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ وہ کسی نیتا سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی ایم پی سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی ایم ایل اے سے ڈرتے ہیں. اگر وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر وہ ڈرتے ہیں تو اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور نہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ان کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، ان کے سیوں کے اندر احادیث رسول کا ذخیرہ ہوتا ہے. وہ عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. تم اس بات سے اندازہ نہ لگا لینا کہ ان کا سر پر ٹوپی اور سفید داڑھی ہے تو نہ اندازہ لگانا کہ علماء کرام کمزور ہے. اگر تمہیں پتہ لگانا ہے تو جا کر انگریز کی اولاد سے پوچھو کہ علماء کرام کتنے بہادر تھے، علماء کرام نے کس طرح بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. اور یہ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھو کہ جب 1857 میں ہندوستان کو انگریز سے جنگ کی ضرورت پڑی تھی تو میدان میں کون کھودا تھا؟
پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ حضرت مولانا عبدالرشید احمد گنگوئی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر علماء کرام کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر درود بھیجو۔ وہ ایک ہی ہستی ہے کہ جن پر ہم سب مسلمان درود بھیجتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ کو کسی نے نہیں، یہ اختیار کسی نے اللہ کو نہیں دیا۔ اس دنیا میں بہت سے جابر و ظالم آئے، بڑے بڑے بہادر آئے، لیکن اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ ملک خان آیا، چنگیز خان آیا، رستم آیا، نوشیروان آئے، لیکن اب کسی کا نام نہیں لیا جاتا، صرف اب ہمارے نبی کا نام لیا جاتا ہے، ہم ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور دنیا کی بھی ترقی دیں، کیونکہ ہمیں علم دین بھی سیکھنا ضروری ہے اور ہندوستان میں رہنے کے لیے دنیا کی تعلیم بھی سیکھنی ضروری ہے۔ تو اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے اس ناپاک غداروں سے اور ہمارے اسلام کی بلندی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔